دوستو پشتون قوم اقوام عالم میں ایک منفرد اور مشہور ترین قوم ہے اور پوری دنیا میں اپنی بہادری، مہمان نوازی، جرأت، انتقام اور سادگی کی بدولت مشہور ہے۔ اس قوم کی بہت سی خوبیوں میں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ یہ کبھی غلامی قبول نہیں کرتی۔ سکندر اعظم سے لے کر چنگیز خان، تیمور لنگ، مغل سلطنت کے بادشاہوں، سکھ اور مرہٹوں سے لے کر تاج برطانیہ کے مکار انگریز تلوار کے زور پر اسے غلام نہیں بنا سکے اور ناکام و نامراد واپس لوٹ گئے۔ سکندر اعظم نے ان کے بارے میں ایک بار کہا تھا کہ میرا پالا ایک ایسی قوم سے پڑا ہے جس کا ہر نوجوان سکندر اعظم ہے۔ برطانوی وزیر اعظم ونسٹن چرچل نے 1895 اور 1897 میں ملاکنڈ انگریز پشتون جنگوں کی یادداشتوں پر ایک مفصل کتاب اسٹوری آف ملاکنڈ فیلڈ فورس کے نام سے لکھی اور پشتون قوم کی بہادری اور جان نثاری کے حالات قلم بند کیے۔ تاج برطانیہ، جس کے بارے میں انگریز فخریہ کہتے تھے کہ ان کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا، وہ پورے ہندوستان پر قبضہ کرنے کے باوجود پشتون قوم کو غلام نہیں بنا سکے اور جنگ امبیلا، جنگ ملاکنڈ اور اینگلو افغان کی 3 خوفناک جنگوں کے باوجود پشتون قوم کو زیر نہ کر سکے۔ ہندو، سکھ اور مرہٹوں کی لاکھوں افواج پشتون قوم سے عاجز آئی اور احمد شاہ ابدالی کی قیادت میں پانی پت کی تیسری لڑائی مرہٹوں کی عبرتناک شکست اور پشتون افغانوں کی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ یہی نہیں بلکہ مغل بادشاہوں کے ساتھ پشتونوں کی سینکڑوں لڑائیاں بھی صرف اسی بنا پر لڑی گئی کہ پشتون غلامی تسلیم نہیں کرتی اور زبردستی اور اسلحے کے زور پر اسے کبھی نہیں ہرایا جا سکتا۔ یہ واحد قوم ہے جس نے احمد شاہ ابدالی کی قیادت میں مغل فوج کو شکست دے کر سلطنت مغل پر قبضہ کیا تھا۔ انگریز مصنفوں نے اس عجیب و غریب قوم پر بڑی بڑی تاریخی کتابیں لکھی، لیکن آج تک اس پراسرار قوم کے اسرار میں کمی نہیں آئی۔ پشتون قوم پر سینکڑوں کتابیں لکھی جا چکی ہے اور یوٹیوب پر اس حوالے سے آپ کو سینکڑوں ویڈیوز بھی ملیں گی، لیکن ایک سوال آج تک برقرار ہے کہ پشتون قوم کی اصل تاریخ کیا ہے اور یہ قوم کس قدیم نسل سے تعلق رکھتی ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ پشتون قوم کی اصل تاریخ کیا ہے اور یہ عجیب و غریب عادات کی مالک قوم کیسے وجود میں آئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نے اس قوم کو کیا دعا دی تھی اور کیا سچ مچ پشت و زبان دوزخ میں بولی جائے گی، اور حضرت خالد بن ولید سچ مچ پشتون تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پشتونوں سے کیا رشتہ تھا۔ ان تمام سوالوں کے جوابات آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ویڈیو ذرا لمبی ہو جائے، لیکن آپ نے ویڈیو کو بالکل سکپ نہیں کرنا، کیونکہ میں نے بڑی محنت سے یہ ویڈیو بنائی ہے اور اس کے لیے بہت سی پرانی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے۔ دوستو، یعقوب علیہ السلام کا ایک نام اسرائیل تھا اور اس وجہ سے ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ آپ کے 12 بیٹے تھے اور آخری وقت میں آپ اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر چلے گئے اور وہاں 17 سال گزار کر وفات پا گئے اور ان کی اولاد مصر میں ہی رہ گئی، یہاں تک ان کی نسل پلی پولی اور اہل مصر کو ان سے خطرہ پیدا ہو گیا اور ان پر طرح طرح کے مظالم شروع کر دیے اور زبردستی بنی اسرائیل کو غلام بنانا شروع کیا۔ جب ان مصری بادشاہوں کے مظالم حد سے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی نجات کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، جس نے مصر کے بادشاہ فرعون کے مظالم سے نجات دلانے کے لیے بنی اسرائیل کو لے کر سفر شروع کیا اور دریائے نیل تک آ گئے۔ اس وقت تک بنی اسرائیل کو مصر میں رہتے ہوئے 430 سال گزر چکے تھے اور عورت اور بچوں کو چھوڑ کر صرف مردوں کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ مصر کا بادشاہ فرعون ان کے تعاقب میں نکلا اور بحیرہ قلزم کے کنارے انہیں جا لیا۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تسلی دی اور اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کو سمندر نے 12 راستے دیے اور فرعون کے لشکر کو غرق کر دیا۔ وہ جگہ جہاں فرعون غرق ہوا تھا آج کل خلیج سوئس کہلاتی ہے۔ دریائے نیل پار کرنے کے بعد بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں پہلے ایلم پہنچے، پھر انہیں حکم ہوا کہ مقدس سرزمین کنعان موجودہ فلسطین پر قبضہ کر لو، جس پر اس وقت عمالقہ نامی قوم قابض تھی اور جنگی اوزار اور فنون حرب میں بہت ماہر تھی۔
بنی اسرائیل مصر میں بہت عرصے تک غلامی کی زندگی بسر کرنے کی بدولت بزدل بن گئے تھے اور عمالقہ قوم سے بہت مرعوب تھے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بار بار ہمت اور ترغیب دلانے اور آزادی کی زندگی گزارنے کی ترغیب دلانے پر بھی بنی اسرائیل آمادہ نہ ہوئے، جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں 40 سال تک میدان تحیہ میں بھٹکایا تاکہ اس مدت میں ایک نئی نسل تیار ہو جائے جو آزادی کی قیمت بخوبی سمجھتی ہو۔ جب 40 سال بعد بنی اسرائیل کے تمام بوڑھے سوائے یوشع کے مر گئے اور نئی نسل تیار ہو گئی تو یہ نسل خلیج عقبہ کی طرف بڑھتی رہی، یہاں تک کہ مشرقی اردن کے بادشاہوں سیحون اور عوج پر حملہ کر کے انہیں شکست دی۔ اس وقت بنی اسرائیل موآب کے علاقے میں آباد تھے۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 120 سال کی عمر میں موآب کے علاقے شرق اردن میں وفات پائی اور وہی دفن ہوئے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل نے فلسطین کے گردنواح پر حملے کر کے 31 بادشاہوں کو شکست دی اور ان کے تمام علاقوں کو قبضہ کیا۔ بنی اسرائیل اس علاقے میں 1400 سال تک رہے۔ بعد میں بنی اسرائیل کی نافرمانی اور پڑوسی ممالک کے ساتھ آزمائی کی بدولت بنی اسرائیل کمزور ہو گئے اور حضرت شموئیل علیہ السلام کے کہنے پر بنی اسرائیل نے طالوت کو اپنا بادشاہ مقرر کیا۔ یہی طالوت پشتون قوم کا جد امجد ہے اور اس شخص سے پشتون نسل پھیلی ہے۔ تورات کے مطابق طالوت حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں بنیامین کی اولاد میں سے تھا اور بادشاہ بنتے ہی اس نے عمالقہ قوم سے بادشاہ جالوت کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ جالوت بادشاہ جسمانی لحاظ سے بڑا طاقتور تھا اور اس کا قد بھی بہت بڑا تھا اور بنی اسرائیل اس سے بہت ڈرتے تھے، جس پر طالوت نے اعلان کیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اسے نہ صرف اپنی بیٹی کا نکاح کروں گا بلکہ امور سلطنت میں اسے شریک بھی کروں گا۔ اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر بہت کم تھی، لیکن اس نے میدان جنگ میں جالوت کو چیلنج کیا اور ایک پتھر مار کر اسے قتل کر دیا اور اس کا سر طالوت کے سامنے پیش کر دیا، جس پر طالوت نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام سے کیا اور اسے اپنے بادشاہت میں حصہ دار بھی بنا دیا۔ بعد میں طالوت حضرت داؤد علیہ السلام کی بہادری اور قابلیت سے خائف ہوا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازشیں کرنے لگا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو طالوت کی نیت کا پتہ چلا تو اس نے ہجرت کی اور طالوت کی فوج سے دور نکل گئے۔ طالوت کا غصہ اور بھی بڑھا اور اس نے بنی اسرائیل پر ظلم کے بازار گرم کر دیے اور انہیں طرح طرح کے تکالیف دینے لگا۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ عرصہ بعد طالوت اپنے کیے پر پشیمان ہوا اور اپنے گناہوں کے کفارے کے طور پر اس نے اپنی سلطنت حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے کی اور اپنے 2 بیویوں کو جو اس وقت امید سے تھی ان کی پرورش بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے کی اور خود اپنے 10 بیٹوں کے ساتھ جہاد میں مصروف ہو کر جنگ میں اپنے بیٹوں کے ساتھ شہید ہو گیا۔ طالوت، جس کا ایک نام ساؤل بھی مشہور ہے، اس نے اپنی جو 2 حاملہ بیوی حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس چھوڑی تھی ان دونوں کے ایک بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام آرمیہ اور دوسرے بیٹے کا نام برخیہ تھا اور حضرت داؤد علیہ السلام نے ان دونوں لڑکوں کی اچھی طرح پرورش کی۔ طالوت کے ان دونوں بیٹوں آرمیہ اور برخیہ سے پشتون قوم چلی ہے۔ آرمیہ اور برخیہ جب جوان ہوئے تو ایک پیغمبر داؤد علیہ السلام کی پرورش کے نتیجے میں دونوں انتہائی قابل، ایماندار اور بہادر ثابت ہوئے، جس کی بدولت حضرت داؤد علیہ السلام نے برخیہ کو وزیر اعظم اور آرمیہ کو سپہ سالار مقرر کیا اور یہ دونوں آخر وقت تک حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس رہے۔ آرمیہ اور برخیہ نے شادی کی اور ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے سے نوازا۔ برخیہ نے اپنے بیٹے کا نام آصف جبکہ آرمیہ نے اپنے بیٹے کا نام افغانہ رکھا۔ بہت سے مورخین کا خیال ہے کہ افغان کا نام آرمیہ کے بیٹے افغانہ کے نام سے مشہور ہوا ہے، جبکہ مورخین کا یہ بھی خیال ہے کہ جب بخت نصر بادشاہ نے یروشلم پر حملہ کیا اور لاکھوں بنی اسرائیل کو قتل کر کے یروشلم سے بے دخل کیا تو یہ لوگ اپنے وطن کو یاد کر کے آہ و فغان کر کے ہجرت کے لیے روانہ ہوئے اور موجودہ افغانستان کے علاقوں میں آباد ہو گئے
اور اسی آہ و افغان کی بدولت ان کا نام افغان پڑ گیا۔ ساؤل یعنی طالوت کے دونوں بیٹے ارمی اور برخیا کی وفات کے بعد ان کے دو بیٹے آصف اور افغانہ نوجوان ہوئے، اور جب داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت ملی تو اس نے آصف اور افغانہ کو ان کے باپ کے عہدوں پر وزیر اعظم اور سپہ سالار مقرر کیا، یعنی آصف کو اپنا وزیر اعظم اور افغانہ کو اپنا سپہ سالار مقرر کیا، اور افغانہ کو فوج کے تمام ذمہ داریوں کے علاوہ بیت المقدس کی تعمیر کا کام بھی سونپا گیا۔ آصف کے 18 بیٹے تھے اور افغانہ کے 40 بیٹے تھے، اور ان کی اولاد اور نسل اس قدر بڑی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل میں اس جیسا طاقتور قبیلہ کوئی دوسرا نہیں تھا۔ آصف، افغانہ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد رفتہ رفتہ بنی اسرائیل سرکش ہو گئے اور گناہ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگ گئے، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر باب العراق کا ظالم بادشاہ بخت نصر مسلط کر دیا۔ اس نے یروشلم پر حملہ کیا اور لاکھوں بنی اسرائیل کو قتل کرنے کے بعد شہر کو نیست و نابود کر دیا، اور لاکھوں اسرائیل کو جانوروں کی طرح قید کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ اس جنگ کے دوران بنی اسرائیل کے کئی قبائل بخت نصر کے خوف سے ادھر ادھر بھاگ گئے، جن میں ایک قبیلے نے حجاز کی طرف ہجرت کی اور مکہ مکرمہ کے ارد گرد آباد ہو گئے اور ایک خدا کی عبادت شروع کی۔ ایک قبیلہ بخت نصر کے خوف سے آریانہ موجودہ افغانستان کے ارد گرد غور کے پہاڑوں میں آباد ہو گیا۔ یہاں اس قبیلے نے رفتہ رفتہ طاقت اکٹھی کرنی شروع کی اور کابل، غزنی اور قندھار کے مشرکوں کو شکستیں دے کر پورے علاقے کو فتح کیا اور وہاں آزادی سے رہنے لگے۔ یہی بنی اسرائیل موجودہ پشتون قوم کے آباء و اجداد ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں ہم پشتون قوم کا اسلام قبول کرنا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو دعا دینا، پشتو زبان کی تاریخ، پشتون کے جد امجد قیس عبدالرشید کی مکمل حالات زندگی اور حضرت خالد بن ولید کا پشتونوں سے تعلق پر تفصیل سے بات کریں گے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آ گئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتی رہے۔